ڈیئر لسنرز، جب ہم اپنا تعلیمی کیریئر شروع کرتے ہیں اور اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ہائر سیکنڈری اسکول کا ایگزام کلیئر کرتے ہیں، پھر ہم یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے. یہ جو تمام پروسیس ہے، ایک گریجویٹ بننے پہ آپ کو، ایک آنرز کی ڈگری پہ لینے کے لیے آپ کو 16 سال 17 سال لگ جاتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ 16 17 18 سال کی ٹریننگ ہے ہماری، اس میں ہم الٹیمیٹلی کسی ایک سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ کے طور پہ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں نارملی، اور جو ہماری پہچان ہے وہ ایک اسپیسیفک سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پہ بنتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ سکلز جو ہم دوران تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ٹیکنیکل سکلز ہوتی ہیں، کور کمپیٹنسی ہوتی ہے، ہماری سبجیکٹ کمپیٹنسی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ فزکس کے اسپیشلسٹ ہیں تو آپ فزسٹ ہیں، آپ کا فزکس کا مکمل نالج ہوگا، کافی حد تک کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کیمسٹ ہیں تو آپ کے پاس کیمسٹری کا نالج ہوگا. اگر آپ باٹنسٹ ہیں تو باٹنی کا نالج ہوگا. زولوجسٹ ہیں تو زولوجی کا نالج ہوگا. آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں تو آئی ٹی کا نالج ہوگا. اگر آپ نے آنرس کی ڈگری سوشیالوجی میں کی ہے تو آپ کے پاس عمرانیات کا علم ہوگا. اگر نفسیات میں ڈگری لی ہے تو نفسیات کا علم ہوگا. اس طریقے سے اگر تعلیم میں علم التعلیم میں ڈگری لی ہے تو پھر آپ ماہر تعلیم ہوں گے. یعنی کہ آپ اپنے اپنے سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے تعلیمی جو کیریئر ہے اس کا ایک جو ہم نے سیگمنٹ جو حاصل کیا، ایک سیکشن جو ہے جس میں ہم نے گرپ کی، وہ ہے کور کمپیٹنسی، سبجیکٹ کمپیٹنسی. جو دوسری سکلز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ٹرانسفریبل سکلز. اگر ہم اپنے کیریئر کو کسی اور رخ پہ شفٹ کر لیں، اگر ہم اپنے فیلڈ سے ہٹ کے بھی جاب کریں، اگر ہم اپنی اسپیشلائزیشن سے ہٹ کے بھی جاب کریں، تب بھی وہ سکلز ہمارے کام آتی ہیں. انہیں ہم کہتے ہیں ٹرانسفریبل سکلز. وہ سکلز ہمیں زندگی کے میدان میں اور جو ہماری پیشہ ورانہ زندگی ہے، جو ہماری ذاتی زندگی ہے، جو زندگی کے مختلف مراحل ہیں اور زندگی سے متعلقہ مختلف معاملات ہیں، اور جو زندگی کے مختلف شعبے ہیں اور مختلف سائیڈز آف لائف ہیں، مختلف ریفلیکشنز آف لائف ہیں، ان میں وہ ہماری ٹرانسفریبل سکلز کام آتی ہیں. فار ایگزامپل پرابلم سالونگ سکلز، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، کمیونیکیشن، analytical skills, influential skills, leadership skills, management skills, organizational skills, team work, work under pressure, work under stress, اور networking skills, persuasiveness. یعنی کہ اس طرح کی بے شمار سکلز ہیں. دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا سلیقہ، کام کرنے کا طریقہ، دوسروں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے، کس سچویشن میں کیسے بیہیو کرنا ہے، سٹریس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، پرابلم فیس کیسے کرنے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کیسے کرنی ہے، شیڈیولنگ کیسے کرنی ہے، ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، ریسورسز کو کیسے مینیج کرنا ہے، لوگوں سے کام کیسے لینا ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے. یہ ساری سکلز ہیں جو اوور دی ایئرز ہم ایکیومولیٹ ہوتی رہتی ہیں، اور وہ ہم جب اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تب سے لے کر جب ہم یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، یہ ملٹیپل سکلز ہم حاصل کرتے ہیں اپنی تعلیمی کیریئر کے دوران. تو یہ سکلز کسی بھی پروفیشن میں، کسی بھی جاب میں ہمیں کام آتی ہیں، چاہے وہ جاب ہمارے سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہو یا نہیں ہو. تو ایک امپورٹنٹ جاب سیگمنٹ، ایک بڑا اٹریکٹیو جاب سیگمنٹ، ایک بڑا اپیلنگ جاب سیگمنٹ، جس میں آپ نہ صرف یہ کہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ نیک نامی کما سکتے ہیں، آپ کیریئر میں بہت گروتھ کر سکتے ہیں، آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں،
آپ رسپیکٹ ارن کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو مخلوق خدا ہے، جو ہماری نیشن ہے، اس کی ڈیولپمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں لے سکتے ہیں، آپ ملک کی ترقی میں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور وہ سیگمنٹ ہے سول سروسز آف پاکستان. تو آپ ایز اے گریجویٹ آپ سول سروس آف پاکستان میں سرو کر سکتے ہیں. آپ سی ایس ایس کا ایگزام دے سکتے ہیں، سینٹرل سپیریئر سروسز کا ایگزام دے سکتے ہیں، آپ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دے سکتے ہیں. جو سول سروسز کا ایگزام ہے، جو سی ایس ایس ہے، وہ فیڈرل لیول پہ ہوتا ہے، وفاق کے لیول پہ ہوتا ہے، اور جو پبلک سروس کمیشن کا ایگزام ہے وہ صوبائی لیول پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ سی ایس ایس کریں گے تو جتنے بھی فیڈرل محکمے ہیں ان میں آپ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کریں گے تو پھر صوبائی جو محکمہ جات ہیں ان میں آپ اپنے کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دیں تو آپ پبلک سروس کمیشن کی تیاری آپ کی خود ہی ہو جاتی ہے، پی پی ایس سی کی تیاری آپ کی خود ہی ہو جاتی ہے. تو ایک امتحان کی جب آپ تیاری کرتے ہیں بھرپور طریقے سے تو دوسرے امتحان کی تیاری آپ کی ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے سی ایس ایس کا امتحان آپ 3 مرتبہ دے سکتے ہیں، 3 اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. پبلک سروس کمیشن میں بھی 3 اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل اور پروونشل لیول پہ بے شمار ادارے ہیں جن کے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. یعنی سول سروس کے سی ایس ایس کے علاوہ اور پبلک سروس کمیشن کے علاوہ بھی فیڈرل اور پروونشل لیول پہ بے شمار ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں اور بے شمار ویکنسیز نکلتی رہتی ہیں. تو ایک یہ تو اس کی پازیٹیو سائیڈ ہے کہ اس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کی جو ڈارک سائیڈ ہے وہ بڑی پینفل ہے. مجھے ایز اے ایجوکیشنسٹ اور ایز اے پاکستانی بہت دکھ ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ 2.19% لوگوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سکسیس ریشو کتنی ہے. ٹیسٹ میں جو پاس ہونے والے لوگ ہیں وہ 2 to 3% ہیں. ڈیفینیٹلی جب انٹرویو کی چھلنی لگے گی تو اس میں سے میکسیمم اور اس میں سے گزر جائیں گے، مائنس ہو جائیں گے. تو آپ کے لیے میدان کھلا ہے، میدان آپ اس کی تیاری کریں. میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اگر آپ 1 سال جم کے دن رات ایک کر کے محنت کر لیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سکسیسفل نہ ہوں اور آپ اس میں سروائیو نہ کریں، آپ پاس نہ کریں اور آپ سول سرونٹ نہ بن جائیں. یہ امپاسبل ہے کہ آپ محنت کریں اور کامیاب نہ ہوں. پرابلم صرف کہاں پہ آ رہا ہے؟ ایک پرابلم آ رہا ہے انگلش کا، کہ ہمارے لوگ جو ان سے ہیں وہ چونکہ انگلش ہماری نیشنل لینگویج نہیں ہے، ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، تو انگلش میں لوگ ویک ہیں. اور یہ کوئی ایسی ویکنس نہیں ہے جس پہ قابو نہ پایا جا سکے. جتنی بھی یونیورسٹی میں اب ایجوکیشن ہے موسٹلی ڈپارٹمنٹس میں انگلش جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے اور موڈ آف ٹیچنگ ہے اور موڈ آف ایگزام ہے وہ انگلش ہے. تو 16 سال انگریزی پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی انگلش ویک ہے تو پھر یہ کہ آپ کو اس پہ دن رات ایک کرنا چاہیے، اسٹریٹجیز کو ریوائز کرنا چاہیے، اور یہ کہ اس کو ایز اے چیلنج لے کر آپ کو جو اپنی رائٹنگ سکلز ہیں، ریڈنگ سکلز ہیں، لسننگ سکلز ہیں اور اسپیکنگ سکلز ہیں ان میں آپ کو ہائر لیول آف کانفیڈنس گین کرنے کے لیے آپ کو ہائر لیول آف کمپیٹنسی اچیو کرنی چاہیے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اکثر سی ایس ایس میں ٹاپ کرنے والے بالکل مڈل کلاس کے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، نارملی جن کے پاس منیمم ریسورسز ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ کہیے تو آسماں کو زمین پر اتار لائیں، کہیے تو آسماں کو زمین پر اتار لائیں، مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر ٹھان لیجئے. تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ہمت کے سامنے جو مشکل ہے وہ ہار جاتی ہے.
تو یہ کہ آپ سی ایس ایس کی تیاری کیجئے، پبلک سروس کمیشن کی تیاری کیجئے اور آپ سول سروسز میں اپنے کیریئر کا آغاز کیجئے۔ اچھا، سول سروسز میں اگر ہم سی ایس ایس کی بات کریں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی بات کریں، تو جو لوگ سی ایس ایس میں پاس ہوتے ہیں ٹیسٹ میں اور پھر انٹرویو میں کوالیفائی کرتے ہیں اور پھر انٹرویو میں پاس ہوتے ہیں، تو پھر ان کو 12 میجر ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ان کے پاس آپشن ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ٹاپرز ہوتے ہیں، ہائی اچیورز ہوتے ہیں اور ہائی پرفارمرز ہوتے ہیں، ان کو پھر آپشن دی جاتی ہے آپ جو مرضی ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کر لیں، اور جنہوں نے پاس کیا ہوتا ہے، کوالیفائی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ قدرے ان کے نمبر کم ہوتے ہیں یا میرٹ میں تھوڑے ڈاؤن آ رہے ہیں، تو پھر یہ کہ انہیں جہاں گورنمنٹ مناسب سمجھتی ہے، جہاں پہ ویکنسی ویکنٹ ہوتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے پوزیشن، وہاں پہ انہیں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو 12 سیگمنٹس ہیں سی ایس ایس کرنے کے بعد۔ اس میں فارن سروس آف پاکستان ہے، فارن سروس میں آپ جا سکتے ہیں، بڑا برائٹ کیریئر ہے، اور اگر آپ اس میں کوالیفائی کر جاتے ہیں تو پھر آپ پہلے تو سول سروسز اکیڈمی میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور پھر فارن سروسز کے لیے ایک سیپریٹ اکیڈمی ہے جن میں آپ کو ٹاپ کلاس لیول کی، ہائر لیول کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو فارن آفیسز میں آپ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسٹمز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آپ جا سکتے ہیں، اس میں بھی بڑا برائٹ کیریئر ہے، بڑا اٹریکٹیو کیریئر ہے۔ آپ پاکستان پولیس سروس میں جا سکتے ہیں، اس میں بھی بڑا برائٹ کیریئر ہے۔ تو یہ جو پولیس ہے، کسٹمز ہے، فارن سروسز ہے، اور ڈی ایم جی گروپ ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، جسے ہم پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کہتے ہیں۔ جو لوگ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اس طرح کی پوسٹ پہ آتے ہیں، وہ بھی بڑا اٹریکٹیو ہے۔ یہ 3-4 ایسے سیگمنٹس ہیں جو سب سے زیادہ اپیل کرتے ہیں ینگ جنریشن کو، اسی لیے اس کا میرٹ بھی اس کے اکارڈنگلی ہے۔ اس کے علاوہ آڈٹس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، پاکستان ریلویز ہے، اور پوسٹ آفس سروس آف پاکستان ہے۔ پوسٹ آفس میں نارملی لوگوں کی آخری چوائس ہوتی ہے کہ پوسٹ آفس میں جانا ہے۔ ملٹری لینڈز اینڈ کینٹونمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، انفارمیشن سروسز کا ڈپارٹمنٹ ہے، آفس مینجمنٹ اینڈ سیکریٹریٹ گروپ ہے، اور کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ ہے۔ تو ان میں جو چاہتے ہیں آپ سب میں سے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود چوز کریں، جو چاہتے ہیں کہ انہیں آپشن دی جائے ٹو چوز دی ڈپارٹمنٹ in which they want to serve, تو they should work hard, they should work smart۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں ہم میں سے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈپارٹمنٹ چوز کریں، انہیں پھر چاہیے کہ وہ پھر اس لیول کی کمپیٹنسی پیدا کریں، اس لیول کے پہ آئیں، اور پھر یہ کہ وہ اپنی مرضی کے اکارڈنگلی سرو کریں پاکستان گورنمنٹ کو اور اپنی نیشن کو۔ تو جو سی ایس ایس کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس یہ بڑی گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے، ان کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں، وسیع اتھارٹی ہوتی ہے، اور وہ ہائی امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں فار دی ڈیولپمنٹ آف نیشن، اور وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سرو کریں نیشن کو، سرو کریں پاکستان کو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور سسٹمز کو بہتر کریں، اور جو پاکستان کے سول کے ادارے ہیں ان کو بہتر کریں، انہیں چاہیے کہ وہ سی ایس ایس لازمی کریں۔